تو پل بن گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس راستے پر چل نکلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر جا رہے تھے تو فرعون حیران تھا کہ یہاں تو کوئی پل اور راستہ نہیں تھا، تو یہ کیسے بن گیا؟ بالآخر فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے اس پل پر، راستے پر سوار ہو گیا، چل نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے دوسرے کنارے پر اترے اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت اس راستے پر آ چکا تھا، تو رب العالمین نے اس پل کو اور اس راستے کو ختم فرما دیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوبنے لگا۔ اور جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، کہ میں رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لاتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو ہماری نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرتا رہا، تو اور فسادی کہتا رہا میرے نبی کو۔ فرمایا اب نہیں، بلکہ فرمایا فرعون ڈوبتا رہا اور التجائیں کرتا رہا، ڈوبتا رہا اور مرتا رہا، بالآخر وہ مر گیا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو تباہ ہونے سے، خراب ہونے سے بچائیں گے اور اسے بچا کر رکھیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ناظرین کرام، قرآن 1400 سال سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ فرعون اور اس کی لاش اللہ نے اس کو بچایا۔ آج صدییں بیت گئیں، اس فرعون کی لاش آج بھی اسلام اور دین کی حقانیت کو بیان کر رہی ہے، آج بھی وہ محفوظ لاش اسلام کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے کہ جو نبیوں سے ٹکرائے، جو نبیوں سے جنہوں نے مقابلہ کیا اور جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رب نے انہیں کیسے سزا دی اور کیسے انہیں غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد ان کے جسم کو رب العالمین نے انسانیت کی عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ ناظرین کرام، اسی ربع میں رب العالمین نے ایک بہت بڑا اصول بیان کیا کہ جس کا تذکرہ رب العالمین نے پہلے 10 سپاروں میں بھی 3 مقامات پر کیا، اور وہ کیا؟ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے انسان مومن پیدا ہوتے، اگر تیرا رب چاہتا تو ہر انسان کو مسلمان پیدا کر دیتا، ہر انسان کو مومن پیدا کر دیتا، مگر رب العالمین نے انسان کی پیدائش اور انسان کی تخلیق کرتے ہوئے یہ بات بالجبر اس کے اندر نہیں رکھی کہ وہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو، پیدا ہو تو مومن ہو، ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ جب رب نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں وجعل لکم السمع والابصار، اس نے تمہیں کان دیے اور اس نے تمہیں آنکھیں دیے، ان کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، والافئدہ اور دل سے سوچو۔ یہ جو ذرائع رب العالمین نے تمہیں اللہ کی پہچان اور معرفت کے دیے، اس کو استعمال کرو، اور ان کو استعمال کرنے کے بعد پھر جب تم اپنی پسند سے اللہ کے راستے کی طرف آؤ گے تو تب ہی تمہیں جنت ملے گی۔ ناظرین کرام، علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ جنت میں ضرور ہوں گے لیکن اہل جنت نہیں ہیں، اہل جنت صرف انسان اور جن ہیں کہ جن کو رب العالمین نے نیکی کی طاقت بھی دی اور گناہ کرنے کی طاقت بھی دی۔ اگر وہ نیکی کی قوت کو اختیار کرتے ہوئے حق اور سچ کے راستے پر چلیں گے تو جنت پائیں گے، اور اگر وہ سرکشی اور بغاوت کے راستے پر چلیں گے تو پھر وہ سزا پائیں گے۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کے حوالے سے اس بات کا اعلان بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم دین میں کچھ جبر نہیں رکھا، ہم نے وہی انسان اہل حق ہوگا، وہی انسان ہدایت پر ہوگا جو ہدایت کی بات کو اپنے دل کے مضبوط ارادوں کے ساتھ اختیار کرے گا۔ آئیے قرآن پاک کی اس حکمت کو سمجھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم دین کو، قرآن کو حکمت بھرے انداز کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کو جبر کے ذریعے سے
اسلام کو کسی دوسری قوت کے ذریعے سے دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے اس کو لوگوں کے دلوں میں بہتر انداز اسلوب سے، بہتر انداز بیان سے اتارنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ یونس کا خلاصہ تھا۔ سورہ یونس کے اختتام پر سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے، سورہ ہود کی 5 آیتوں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم 12ویں پارہ کی تفسیر کا آغاز سورہ ہود سے کریں گے کہ جس سورہ ہود کا آغاز قرآن پاک کے 11ویں پارے کے آخر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنانے کی، بنانے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔